الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ انتہائی زیادہ معزز، محترم، مقتدر، محتشم، قابل عزت، قابل احترام سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علم و حکمت اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب داؤد۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، جس طرح لوگ خرید و فروخت کے لیے جانوروں کی منڈیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، اسی انداز میں لوگ اپنے مسائل پوچھنے کے لیے علماء اکرام اور مفتیان اکرام سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں قربانی کے مسائل کو بیان کریں گے اور وہ سوالات جو بہت زیادہ اس موقع پر ہم سے پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن کے بارے میں بات کریں، سب سے پہلے ہم قربانی کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور قربانی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے ثبوت کے بارے میں مختصراً بات کریں گے۔ جہاں تک قربانی کی تاریخ کی بات ہے تو قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ حضرت انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قبول کی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی۔ تو یہ قربانی کی ابتدا تھی، یہیں سے قربانی کی ابتدا ہوئی۔ یہاں پر میں ایک اور بات بھی آپ کی نظر کرتا ہوں، ایک اور بات بھی آپ کو میں بتانا چاہوں گا اس موقع پر کہ قربانی ہو، صدقات ہوں یا مال غنیمت ہو، یہ امت مسلمہ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حلال کر دیے۔ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان کے اندر یوں ہوتا تھا کہ جس کی قربانی، صدقات اور مال غنیمت قبول ہو جائیں ان کو آسمانی آگ آ کر کھا جاتی تھی۔ جہاں تک قربانی کی اہمیت اور فضیلت کی بات ہے تو قربانی کی اہمیت کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ اتنی بڑی فضیلت ہے قربانی کی۔ جہاں تک قربانی کی کے ثبوت کی بات ہے تو قرآن پاک کی آیت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہ ہے، اَيْ فَذْبَحْ يَوْمَ النَّحْرِ، کہ عید الاضحیٰ کے دن آپ قربانی کریں۔ اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو قربانی کے لیے بہت لازمی ہیں اور قربانی کے ایام میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، انسان کے پاس کتنا نصاب ہو تو اس کے ذمے قربانی واجب ہے۔ تو یاد رکھیں، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں آپ یاد رکھیں۔ ان میں سے کسی کی بھی مقدار 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر پہنچ جائے تو اس شخص کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر گھر کا زائد سامان جو استعمال نہیں ہوتا پورا سال، وہ بھی اگر
52.5 تولے چاندی کے برابر اس کی مالیت اگر ہے تو اس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کی شرائط کیا ہیں؟ قربانی کی شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہو، پہلی بات، دوسری بات عاقل ہو، تیسری بات بالغ ہو، چوتھی بات آزاد ہو، پانچویں بات مقیم ہو، اور چھٹی بات یہ ہے کہ مالدار بھی ہو۔ لہٰذا جو مالدار نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جو مسافر ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ قربانی کی شرائط ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ قربانی کے اندر کون سے جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے اور ان کی کیا عمریں ہونی چاہیے۔ قربانی کے اندر بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، اونٹ، ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، مذکر مؤنث دونوں کی۔ اس کے اندر بکری، بھیڑ، دمبا، ان کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ لیکن دمبے کے اندر ایک بات یاد رکھیں کہ اگر دمبے کی عمر صرف 6 مہینے ہے لیکن دیکھنے میں وہ اتنا فربا ہے کہ وہ 1 سال کا لگتا ہے تو اس دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ اسی طرح جو گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اس کے اندر 2 سال کی عمر ان کی ہونی لازمی ہے۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اونٹ کے اندر 5 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ تو آپ جب بھی منڈی کے اندر جائیں تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا پچھلے سال جب عید تھی اس سے پہلے یہ جانور پیدا ہوا تھا یا عید کے قربانی کے عید الاضحیٰ کی قربانی کے بعد یہ پیدا ہوا تھا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی عمر 1 سال موجود ہے، اس جانور کی عمر 1 سال ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی ان فریکوینٹلی آسکڈ کوشچنز کی طرف کہ جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں قربانی کے موقع پر ہم سے۔ سب سے پہلا ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں کے اندر اگر ہم یہ رقم تقسیم کر دیں تو کیا یہ جائز ہے؟ قربانی کے وقت یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ اس معاملے میں آپ یاد رکھیں کہ ہم جو ہیں مسلمان ہیں اور مسلمان تابع ہوتا ہے شریعت مطہرہ کا، اور حدیث پاک میں آتا ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم النحر میں قربانی سے زیادہ فضیلت والا کوئی عمل نہیں ہے۔ لہذا قربانی کے ایام میں صدقہ بھی افضل نہیں ہے، ان ایام میں قربانی ہی افضل ہے۔ سب سے پہلی یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر اپنی خاصیت ہوتی ہے، وہ کچھ بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے صدقہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ انسان کے اندر سے بخل نکل جائے، اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی انا کو، اپنی مرضی کو، اپنی منشا کو اللہ تعالیٰ کی منشا کے اوپر قربان کر دے، اور انسان کے اندر بہادری آئے، اور یہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی اندر کی جو انائیں ہیں، اپنی جو مرضی ہے اس کو اللہ کی مرضی کے اوپر قربان کر دینا، یہ صدقے سے زیادہ قربانی سے آتا ہے، یہ صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو ثمرات قربانی سے حاصل ہو سکتے ہیں وہ صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ان ایام میں کسی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کے بجائے غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کر دے۔ ہاں اگر وہ کر دے گا تو غریبوں کے اندر پیسہ تقسیم کرنے کا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب اس کو نہیں ملے گا جی۔ دوسرا سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس موقع پر کہ گھر کے سربراہ کی قربانی کیا کافی ہے گھر کے تمام افراد کے لیے؟ تو بھائی بالکل بھی کافی نہیں ہے۔ اس کی 2 مضبوط دلیلیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ مالدار ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو فلا يقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مالدار پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قربانی کرے سربراہ اور ثواب کے اندر باقی تمام افراد کو شامل کر دے، یہ بات جائز ہے، لیکن حقیقی طور پر سربراہ کی قربانی کی وجہ سے باقی افراد کی قربانی ادا نہیں ہوگی جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں اور میرے والد صاحب کی طرف سے نماز ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے
تو گھر کے اندر اگر باقی حضرات بھی صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں کی ہوگی جی۔ تیسرا سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قربانی نہیں کرتے تھے، تو وہ مالدار نہیں تھے اس وجہ سے نہیں کرتے تھے، اور قربانی تو واجب ہوتی ہے مالدار پر۔ اب اگلا سوال یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات جو جانور ہے اس کو گاڑی کے اندر چڑھاتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر گاڑی کے اندر چڑھاتے ہوئے جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، یا کسی بھی اور طرح کا نقص اس کے اندر آ جائے گاڑی کے اندر چڑھاتے ہوئے، تو اس وقت اگر کوئی ایسا نقص پیدا ہو جائے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں جب آپ اس کو قربانی کے لیے گرا رہے ہوں اور اس وقت اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ جائے جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر آپ کی قربانی ہو جائے گی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید مسائل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا پائن نیوز کو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔